جبکہ یہ چیز ہمیں ضرور سوچنی چاہیے، جوں سال وہ چاہے سنے ہجری کے حساب سے ہو یا عیسوی کے حساب سے ہو، چاہے وہ جنوری آ رہا ہو یا چاہے وہ محرم ہو، ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو پچھلا سال گزر چکا ہے، یہ جو پچھلا سال جو ہم نے گزار دیا ہے، اس سال کے اندر 365 دنوں کے اندر آیا ہم نے اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں؟ آیا ہم نے ان پچھلے سال کے 365 دنوں کے اندر ہمارا رب ہم سے راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان 365 دنوں میں زندہ ہوئے ہیں یا ہمارے ہاتھوں روندے گئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں ٹوٹے ہیں؟ اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آیا ہم نے غیبت کتنی کی، چغلی کتنی لگائی، ہم نے تہمت، الزام تراشی اور جھوٹ اور طرح طرح کے گناہ ہم ان میں کتنے مبتلا تھے؟ ہمیں اپنے پچھلے سال کا، گزرنے والے، ختم ہونے والے سال کا، اس کا پورے کا پورا آڈٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا حساب لگانا چاہیے کہ اس میں ہم سے نمازوں میں کمی اور کوتاہی ہوئی، اس میں ہم اس سال میں جو گزرنے والا ہے روزوں میں کمی اور کوتاہی ہوئی، عبادات میں کمی اور کوتاہی ہوئی، حقوق اللہ میں کمی اور کوتاہی ہوئی، حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی ہوئی۔ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اگلا جو سال ہے اس کو ہم نے کس انداز میں ویلکم کرنا ہے، اس کو کس انداز میں ہم نے خوش آمدید کہنا ہے کہ ہم اس بات کا عزم کریں۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ایک نیا سال آ رہا ہے۔ اگر انسان اپنے عقل سے سوچے اور صحیح طریقے سے سوچے تو اسے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ایک سال اس کی زندگی سے ختم ہو چکا ہے، ایک سال اس کی زندگی سے کم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کو کم کر کے موت کے قریب چلا گیا ہے۔ اب موت کے قریب اگر آپ میں سے مجھے یا آپ کو کسی کو بتا دیا جائے کہ آپ کی زندگی میں صرف 5 سال ہیں، اب جو ہی اس کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے 5 سال ہیں، تو آپ بتائیے جب ایک سال ختم ہوگا تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا یا پریشان اور غمگین ہوگا؟ یہ سال گر گیا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ کاش ہو میں نے اس سال کو قیمتی بنایا ہوتا، اس میں میں نے کمی کوتاہیاں نہ کی ہوتی، اس لیے کہ اب تو میرے پاس یہ 4 سال صرف باقی رہ گئے ہیں۔ اب جو یہ سال گزرے گا، یہ سال گر جائے گا تو وہ اور پریشان ہوگا کہ اب تو میرے پاس 3 سال باقی رہ چکے ہیں۔ جو ہی یہ گرے گا وہ اور پریشان ہوگا۔ جو اگلا سال قریب آتا جائے گا یہ اس کو اس کی موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ یہ تو سوچنے کا مقام ہے، غم اور فکر اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کا مقام ہے۔ جبکہ ہم اپنے سال کو کس انداز میں مناتے ہیں؟ شور شرابہ کر کے، گولے اور طرح طرح کے بازاروں میں نکل کے شور شرابے کے ساتھ، غل غپاڑے کے ساتھ اور طرح طرح کی اپنی محفلیں سجا کے، طرح طرح کے جو ہے وہ رقص و سرور اور شراب و کباب کی محفلیں سجا کے ہم ایک سال کو الوداع کہتے ہیں اور دوسرے سال میں ابتدا رکھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتنی ہی بری بات ہے، اور ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا گزرا ہوا سال ہمیں جہنم کے قریب کر کے گیا ہے یا ہمیں جنت کے قریب لے کے گیا ہے، اور آنے والا جو سال ہے اس میں وہ سال عزم کا ہے کہ اللہ تو نے پچھلا سال دیا، مجھ سے کمیاں بھی ہوئی، مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوئی، مجھ سے لغزشیں بھی ہوئی، مجھ سے خطائیں بھی ہوئی، جھوٹ میں نے بولا، میں نے اس پہ تہمتیں میں نے لگائی، الزام تراشیاں میں نے کی، غیبتیں میں نے کی، چغلیاں میں نے کھائی اور طرح طرح کے گناہ میں نے کیے۔ اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا میں نے نہیں کیا، تیری نعمتوں کا کفران میں نے کیا ہے، تیرے شکر اس انداز میں نہیں کر سکا جس طرح تو نے میرے اوپر انعامات و اکرامات کی بارش کی تھی، میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ اے اللہ، نہ تیرا حقوق پورا کر سکا ہوں، نہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کی لاج رکھ سکا ہوں۔ اے اللہ، میں تو حقوق العباد بھی پورے نہیں کر سکا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے سامنے رکھے کہ میرا جو پچھلا گزرا ہوا سال ہے وہ کیسا گزرا ہے، اس میں تو مجھ سے کمی و کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور ان کمی و کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو اور آگے عزم کرے
آگے ارادہ کرے نئے سال کے لیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ آئندہ جو کمی ہوئی ہے وہ نہیں کروں گا، نمازوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ نہیں کروں گا، عبادات میں کوتاہیاں ہوئی ہیں نہیں کروں گا، حقوق اللہ میں کمیاں ہوئی ہیں وہ نہیں کروں گا، حقوق العباد میں مجھ سے کمزوریاں خطائیں ہوئی ہیں وہ نہیں کروں گا، غیبت، چوری، چغلی اور طرح طرح کی جو چیزیں میں سرزد کر چکا ہوں اللہ وہ آئندہ نہیں ہوں گی۔ ہمارا سال ان عزموں کے ساتھ ہونا چاہیے، عہد وفا اپنے رب سے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ جس الستو برب کا وعدہ وہاں ہوا تھا، الست کا وعدہ میں نے وہاں کیا تھا، اے اللہ میں نے تو وہاں یہ وعدہ کیا تھا دنیا میں جا کے تیری مانوں گا، لیکن یہاں آ کے تو میں دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے تو میں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، طرح طرح کے خواہشات میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو اس جنت سے دور ہو چکا ہوں، تیری رضا سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ اے اللہ میں سب سے توبہ طائب کرتا ہوں، میرے 1 سال ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ میں تیرے سامنے یہ اس بات کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں کہ میں جیسا میرا پچھلا سال گزرا ہے اس میں جو کمی و کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ وہ آئندہ نہیں ہوں گی، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم نئے سال کا آغاز کریں، اس طرح ہم نئے سال کی ابتدا کریں، اس طرح ہم نئے سال میں عزم اور ارادے کریں، جبکہ ہمارے نوجوانوں کی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور مغرب کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، مغرب کے پیچھے چلتے ہیں، جو مغرب کر رہا ہے وہ ہم بھی اپنانا چاہتے ہیں، وہ چاہے جیسا بھی ہے، لیکن رسول اللہ کی سنت اپنے اوپر لگانے کو، اپنے اوپر سجانے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں حضور کی سنت سے عار محسوس ہوتا ہے اور مغرب کے کسی بھی طریقے کو اپناتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یا ہم نے مغرب کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یا ہم نے مغربی طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ چاہے ساری دنیا ہمیں دقیانوس کہے، ساری دنیا ہمیں پتھر کا دور کا کہے، ساری دنیا ہمیں جتنے مرضی تانے دے، لیکن ہم رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم رسول اللہ کی طرز زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ صحابی رسول، وہ کتنا خوبصورت ان کا جملہ تھا جب وہ ایک بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہاتھ سے نوالا گر گیا، اب وہ اٹھا کے کھانے لگے تو سامنے بڑے بڑے درباری بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو وہ اتنے بھوکے ہیں اور وہ زمین سے پڑا ہوا نوالا بھی اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ان بے وقوفوں، صحابی رسول کا جواب آپ سنیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو ہم بھی ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی زندگی اور اپنے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے، ہم نے اس سال کے آغاز میں یہ عزم کرنا ہے اللہ جو گناہ ہوئے، جو کمی و کوتاہیاں ہوئی، ان میں ہم توبہ استغفار اور توبہ معافی کے خواستگار ہیں، اور آگے ہم یہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں اللہ آئندہ ہم سے وہ کمی و کوتاہیاں نہیں ہوں گی، چاہے وہ حقوق اللہ کے لحاظ سے ہوں یا حقوق العباد کے لحاظ سے ہوں۔ اللہ تو ہمیں سعادت کی زندگی دے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، 10 دن ہے، 2 دن ہے، 1 سال ہے، 10 سال ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ، جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو دنیا میں سعادت کی زندگی اپنے لیے مانگے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان والی، کلمہ اسلام اور شہادت والی موت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔